اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان کی کامیابی کے لیے ایک بات نوٹ کر لیں، سب سے پہلے زندگی کے مقصد کا یا منزل کا تعین ضروری ہے، اور صحیح تعین ضروری ہے۔ اگر دنیا کو آپ نے اپنی منزل اور مقصد بنا لیا تو آپ کی آخرت برباد ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یعنی دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اگر آپ نے اپنی ترجیح دنیا کی زندگی بنا لی اور آخرت کو آپ نے سیکنڈ یعنی دوسرے درجے پہ رکھا تو آپ کی آخرت لازمی برباد ہوگی۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اور جو شخص آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حساب سے، وہ شخص کافر ہے، اور اس شخص کے لیے جہنم ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3 پڑھ لیں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے۔ اب یہ کافر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ یہ کفر اور اسلام کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ علامت بتا رہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اخروی زندگی کے مقابلے میں دنیا سے پیار شروع کر دیا ہے، یعنی دنیا کو ترجیح دے کے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج عام طور پہ یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے، اور میرے تمام امت مسلمہ کی کہانی ہے کہ ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے۔ دنیا کی کامیابی کو ہم اصل قرار دیتے ہیں، اس پر خوش بھی ہوتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کب چھپر پھٹے گا اور ہمیں چھپر پھاڑ کے دنیا میں لے گی۔ یہ ضرب المثل آپ نے سنی بھی ہوگی نا، چھپر پھاڑ کے۔ اب یہ دیکھیں، چھپر پھاڑ اصل میں تو دنیا جہنم ہے۔ اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو دنیا ایک جہنم ہے اور لعنتی ہے، لیکن آپ چھپر کے پھٹنے کا انتظار کرتے اور اسی کے انتظار میں رہتے کہ کب چھپر پھٹے گا۔ تو یہ ایک ہماری ذہنیت ہے، اس سے ہماری وہ ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو اللہ کی رحمت، دراصل چھپر جو ہے اگر زیادہ رحمتیں ہوں تو وہ زیادہ کامیابی ہے۔ بہرحال میں آج کا موضوع جو ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مختصر میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ انسان اگر اللہ کو اپنی منزل بنا لے، آخرت کو ترجیح بنا لے، اللہ اور ضبط نفس سے کام لے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب اس کے 2 فوائد ہیں، یعنی اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کے 2 بڑے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ دنیا کا ہے، وہ آپ کی زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، ایک اطمینان آ جائے گا، آپ کے دل سے غم ختم ہو جائے گا، یعنی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک جھونپڑی میں بھی ہیں اور آپ کی چھت ٹپک رہی ہے، آپ کو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس پہ آپ شکریہ ادا کریں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی ہے، گھر تو میرے اختیار میں نہیں ہے، بس یہی میری قسمت ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اللہ نے میرے لیے یہی لکھ دیا ہے۔ تو آپ کی زندگی سے غم ختم ہو جائے گا، پھر آئندہ مستقبل کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ بھئی جو ہوگا وہ منظور خدا ہوگا، جو بھی اللہ تعالیٰ جیسے بھی ہمیں رکھے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو خوف اور غم کا آپ کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے اطمینان آ جائے گا، ایک سکون آ جائے گا، آپ کبھی بھی غمناک نہیں ہوں گے۔ وہ اس پہ ایک مجھے چھوٹا سا شعر بھی یاد آ رہا ہے، مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا، وارفتہ ادراک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو آپ کی زندگی سے غم ختم ہو جائے گا اور آپ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا جو ذہنی سکون ہے وہ آ جائے گا، یعنی آپ کو مل جائے گا۔ پھر آپ اپنی معراج تک دنیا میں پہنچ جائیں گے، یعنی انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی معراج دے دے گا،
یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہم تو ان باتوں کے یعنی نہ سوچتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ یہ نہ وہ. آپ کو دنیا میں آپ کی معراج مل جائے گی، اور آپ کا فضل آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. کیسے؟ کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے اور محنت کریں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کی حکم سے زندگی گزارو، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو. تم اگر ایسا کرو گے تم اپنے سامنے اس کو پالو گے. یعنی کیا؟ آپ کو مقام احسان مل جائے گا. مقام احسان کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے رسول احسان کیا چیز ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم وقت ایسے گزارو اپنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی جو بھی تم زندگی کا وقت گزار رہے ہو 24 گھنٹے ہر وقت اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رہے، کأنک گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اس سے بڑا فضل تو کوئی نہیں ہو سکتا. انسان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ اس کے دل میں اللہ آ جائے اور دل اس کا چمک جائے. وہ کہتے ہیں نا میرے دل کو بھی چمکا دے او چمکانے والے. تو یہ نعتوں سے اور شعروں سے نہیں ہوگا، یہ اس راستے پر آپ چلیں گی اور چلیں گے تو پھر ایسا ہوگا. ویسے یعنی نعتیہ شعروں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. زندگی کی آپ کو میں مختصر بات بتاؤں کہ زندگی کی ایک منزل بنائیں اور اس راستے پر چلنے کا عزم کر لیں. اور اب زندگی کی منزل کیا ہے؟ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے اب کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اب ضبط نفس کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو روک دینا ہوگا ان چیزوں سے جو آپ کے رب کو پسند نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین ہجرت کون سی ہے؟ بہترین ہجرت، ظاہر ہے کہ ہجرت کا ایک مقام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بہترین ہجرت کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان تحجر ما کرہ ربک. بہترین ہجرت وہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں وہ کام جو آپ کے رب کو ناگوار ہے. تو بہرحال یعنی دیکھیں انسان کی کامیابی تو اس یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایک منزل ہو. دراصل ہماری آج کی جو یہ جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، ایک تو ان کی کوئی منزل نہیں ہے. اگر منزل ہے تو باطل ہے. تو باطل کو اگر آپ مقصد بنا کے جئیں گے تو کامیابی تو نہیں بلکہ آپ ناکامی کے راستے پر یعنی عملی طور پہ آپ ناکام انسان ہیں. اور میں آپ کو یہ جملہ ذرا ترتیب سے کہتا ہوں کہ اگر حق آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ کی منزل پھر باطل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کوئی منزل نہ ہو، کہ آپ کا رخ کسی طرف نہ ہو. اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو آپ کا رخ باطل کی طرف ہے. باطل کیا ہے؟ ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو بھی ہے اس میں جو بھی آپ لگا لو، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، یہ دنیا کی کامیابیاں ہیں، یہ لوگ سمیٹنے میں لگے ہوئے. آج دیکھ لیں عہدوں کی دوڑ ہے، گریڈوں کی دوڑ ہے، عہدوں کی دوڑ ہے، کاروبار کی دوڑ ہے، ایک کارخانے سے دوسرا کارخانہ، دوسرے سے تیسرا، گروپ آف انڈسٹریز، پھر آپ نام دیتے ہیں نا گروپ آف انڈسٹریز، اور اس پہ پھر فخر کرتے ہیں. اور پھر چند دن بعد اطلاع ہوتی ہے کہ فلاں گروپ آف انڈسٹریز کے مالک بقضائے الہی انتقال کر گئے. تو انتقال تو آپ کو واپس تو جانا ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ یہ گروپ آف انڈسٹریز آپ چھوڑ کے چلے بھی گئے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو. بہرحال یہ تمام دیکھیں سوچیں ہیں، اگر ہم صحیح سمت میں سوچیں گے اور حق کو منزل بنا لیں گے اور حق کے راستے پر چلیں گے ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو آپ جلد اپنی منزل کو پالیں گے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل